آپ ویڈیو کامل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں چند نکات بیان کرنے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں میرا خطاب عوام سے ہے اور بالخصوص علماء، خطباء، ذاکرین اور شعراء سے ہے۔ جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، جس کو خداوند عالم نے محترم اور مقدس قرار دیا ہے، جس میں خونریزی، قتل و قتال حرام قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نواسے رسول کا غم منایا جاتا ہے، اور ہر انسان اپنے طریقے سے، اپنے انداز میں غم حسین مناتا ہے اور زہرا کے لال کو عرصہ دیتا ہے۔ اس ماہ کے آغاز ہونے سے پہلے خطباء، ذاکرین، شعراء اپنی اپنی تیاریاں کرتے ہیں، چاہے مجالس کی ہو، چاہے اشعار کی ہو، چاہے نوحوں کی ہو، وہ سب تیاریوں میں مشغول رہتے ہیں، اور عوام اس فکر میں رہتی ہے کہ اس سال کیسے خطیب کو دعوت دی جائے، کس عالم دین کو بلایا جائے جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ واقعاً ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایسے خطیب، ایسے عالم دین کو دعوت دیں جو ہمارے لیے باعث فخر بنے، باعث ذلت نہ ہو، جو ہمیں اور ہمارے معاشرے کے لیے اصلاحی پیغام دے کر جائے اور باعث سربلندی بنے۔ ایسے خطیب کا انتخاب کریں جو منبر کی زینت بنے، ایسے خطیب کا انتخاب کریں جو آپ کو تاریخ اہل بیت سے آشنا کرائے، تاریخ بیان کرے، تفاسیر قرآن بیان کرے، اخلاق بیان کرے، تاکہ اس سے بچے کچھ حاصل کر سکے۔ چونکہ یہ مجالس ایک درسگاہ ہے، اور اس درس میں سبھی طرح کے لوگ آتے ہیں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں، لڑکیاں ہوں، سب لوگ آتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اس درس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ بچے سنیں تو وہ بھی کچھ حاصل کریں، نوجوان سنیں تو وہ بھی حاصل کریں، بوڑھے سنیں تو وہ بھی حاصل کریں۔ پیغام اصلاحی پہنچایا جائے، لیکن مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب ایک خطیب منبر پر بیٹھ کر شان حیدر کرار جو کہ مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، وہاں پر ان کو شجرہ حلال اور حرام دے رہا ہو، حرامی کون ہے اور حلالی کون ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایک ذاکر اہل بیت جو منبر رسول پر بیٹھا ہے، وہ بیٹھنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ نعرہ وہی لگائے گا جو حلالی ہوگا، اور جو حرامی ہوگا وہ نعرہ نہیں لگا سکتا۔ یہ جس کی رگوں میں خون حلال دوڑ رہا ہے وہ نعرہ لگائے گا، اور جس کی رگوں میں خون حرام ہے وہ نعرہ نہیں لگائے گا۔ یہ داد و تحسین وہی دے گا جو مولائی ہوگا، جو مولائی نہیں ہوگا وہ داد و تحسین نہیں دے گا۔ یہ ایسے جملے ہوتے ہیں اس طریقے کے، اور بہت سے جملے ہوتے ہیں جو ایک ذاکر، ایک خطیب اپنی مجلس کی واقعہ کے لیے، اچھی بنانے کے لیے یہ جملے استعمال کرتا ہے، اور یہ جملے بالکل غلط ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ جو ایسے جملے خطیب بیان کریں منبر سے آپ مجلس کے بعد اس کو تذکر دیں، آپ ہمارے لیے پیغام پہنچائیے، اصلاحی پیغام، تربیتی پیغام، اخلاقی پیغام وہ پہنچائیے، یہ جملے بازی نہ کریں آپ۔ اور یہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ حلالی نعرہ لگائے گا، حرامی نہیں، آپ اس جملے کو سمجھتے ہیں؟ آپ اس جملے کی تعریف کو جانتے ہیں؟ اس جملے کا مقصد اور مفہوم کیا ہے؟ حلالی یعنی جو بچہ حلال طریقے سے پیدا ہوا ہو، حرامی جو حرام راستے سے، حرام طریقے سے بچہ وجود میں آیا ہو۔ آپ ایک ذاکر ہو، ایک خطیب اہل بیت ہو، ایک شان حیدر کرار کی ماں پر آپ تہمت لگا رہے ہیں،
کہ بچہ حرامی ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ ممبر سے بیان کرنا آپ کو زیبا نہیں دیتا۔ آپ ایسے خطیب کو کبھی بھی ممبر پہ نہ بٹھائیں جو حلالی اور حرامی کا آپ کو شجرہ دے رہا ہو، جو یہ چیزیں بیان کر رہا ہو کہ کون تم میں حرام ہے اور کون تم میں حلالی ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ ایسے خطیب کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اصلاحی پیغام پہنچائے۔ یہ جملے بار بار تکرار کرنا کہ جو نعرے نہ لگائے وہ اپنی ماں سے معلوم کرے جا کر، اس کی ماں قصوروار ہے۔ یہ ماں پر تہمت لگائی جا رہی ہے کھلے عام، اور تہمت لگانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایک مومنہ پر، ایک شیعہ پر۔ اور ایسے جملے بولنا کہ کاش اور وقت ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے اور فضائل بیان کرتے، یا اس موضوع کے لیے ایک اشرہ، 2 اشرے اور چاہیے تاکہ میں اس موضوع کو مفصل بیان کر سکوں۔ یہ سب جملے بازی ہیں۔ اگر آپ عوام کو کچھ دینا چاہتے تو ایک اشرے میں بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عوام کی اصلاح چاہتے تو ایک اشرے میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ 10 گھنٹے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں بیان کرنے کے بعد اب یہ اور وقت ہوتا تو ہم چاہتے کہ اور بیان کرتے۔ یہ سب جملے بازی ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ قوم کو فریب دیا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جملے غلط ہیں جو ممبروں سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ قوم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ممبر پر نہ آنے دیں۔ سیرت آل محمد کو بیان کرے، اچھی باتیں بتائے، اچھی گفتگو کرے، علمی کلام کرے، لیکن یہ سب چیزیں زیبا نہیں دیتا۔ آپ ہمارے ساتھ آئیے، ایک قدم بڑھاتے جائیے اور اس مشن کو آپ آگے بڑھائیے اور اس پیغام کو آگے نشر کریں کہ آپ صحیح خطیب کو بلائیے جو آپ کی قوم کے لیے سربلندی کا سبب ہو، ذلت اور رسوائی کے لیے نہ ہو، جو سیرت اہل بیت کو بیان کرے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔